السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم جو رکوع پڑھنے والے ہیں وہ سورہ بقرہ کا 30واں رکوع اور دوسرے پارے کا 14واں نمبر کا رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، ہم پڑھیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ کوئی نئی چیز آئے گی تو ہم ضرور بتاتے ہوئے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جا کر پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے اور جہاں سے آپ نے پڑھنا ہمارے ساتھ شروع نہیں کیا وہاں سے پڑھنا شروع کیجئے تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جاوے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، گلتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی۔ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك۔ یہاں پر ہم اس لیے نہیں رکے کہ قوف کی نشانی ہے، اور قوف کی نشانی جہاں پر بھی آتی ہے تو نہیں رکنا چاہیے، اس لیے کہ جو قوف کے پہلے والا ٹکڑا ہے اور بعد والا ٹکڑا ہے دونوں کا میننگ ایک ہے اور دونوں میننگ کے اعتبار سے ملا ہوا ہے، لہٰذا قوف پر نہیں رکنا چاہیے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہاں پر رو کو باریک پڑھنا ہے رکنے کی حالت میں۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ۔ اگر بیچ میں رک گئے تو پھر وہی ٹکڑے کو واپس ملا کر پڑھنا ہے، کاف کو ڈائریکٹ لام سے ملانا ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔
صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ سمجھ میں آیا کہ نہیں، اور کسی کو بالکل بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے سے پڑھنا اسٹارٹ کرے۔ ہم نے پہلے سے الف با کی تختی سے پورا قاعدہ، پورا عامہ پارہ، پورا پہلا پارہ ہم نے پلے لسٹ میں ڈال دیا ہے، اب جا کر چیک کریں اور وہاں سے پڑھنا شروع کیجیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔